بطش ربک لشدید، بے شک اے مخاطب قرآن یا اے حبیب، تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت پکڑتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی مظالم ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے بقا کرنے والے ظالموں کو جب پکڑا اور انہیں کیفر کردار تک، انہیں پایا انجام تک پہنچانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام ایسا بھیانک کیا، ایسا خطرناک کہ اس داستان کو سن کر یا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر جو ایک انجام تھا، اس کی گرفت کا، اس کی پکڑ کا، اس کو سن کر دل بھی دہل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صرف عذاب ہی نہ دیا بلکہ شدید عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ حضرات گرامی، اس طرح کے بے شمار واقعات کتب احادیث میں، کتب تاریخ میں ملتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقہ اقوام میں، یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جو اپنے نیکے ملاقات کے لیے جا رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک بلی تھی جو گھر کا نقصان کر جایا کرتی تھی۔ ایک دن اسے غصہ آیا، اس نے اس بلی کو پکڑ کر باندھ دیا اور وہ اپنے نیکے چلی گئی۔ 3 دن تک واپس نہ آئی، حتیٰ کہ بلی نہ کچھ کھا سکی نہ کچھ پی سکی۔ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ بھی اپنی خوراک کا انتظام کر لیتی، لیکن کیونکہ وہ بندی ہوئی تھی، اب وہ وہیں پر بھوکی پیاسی تڑپتی رہی، مچلتی رہی، یہاں تک کہ اس عورت کے واپس آنے سے پہلے وہ مر گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عورت بڑی نیک تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، عبادت گزار تھی، شرمندہ دار تھی، وہ نماز روزہ کی پابند تھی، بڑی نیک خاتون۔ لیکن بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے کہ ایک تر جگر والی چیز، ایک جاندار چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و روح عطا فرمائی، اس چیز پر اس نے رحم نہ کیا، بے رحمی کا مظاہرہ کیا، اس پر ظلم کیا کہ اسے باندھ دیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو نہ دیکھا، اس کی ریاضت کو نہ دیکھا، اس کے ظلم کو نہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کروا دیا، اور پھر اس پر جو عذاب مسلط فرمایا وہ بھی پوری بلی والا عذاب مسلط کروایا۔ اللہ نے اسی بلی کو اس عورت پر مسلط کر دیا، فرمایا کہ اب تو اپنے دانتوں سے اور ناخنوں سے اس کا چہرہ، اس کا جسم نوچتی ہے۔ فرمایا وہ اسی طرح اس کا جسم نوچ رہی ہے اپنے دانتوں سے، اپنے ناخنوں سے، اور قیامت تک اسے یہی سزا ملتی رہے گی۔ حضرات گرامی، اندازہ فرمائیں بلی پر ظلم کیا تو رب نے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ تو جو کسی انسان پر ظلم کرے، انسان تو اشرف المخلوق ہے، انسان تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو، یعنی آدمی کو، یعنی انسان کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے انوار اس میں رکھ دیے، اپنی تجلیات اس میں رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار قرار دیا اور اپنے انوار و تجلیات کا مظہر قرار دیا۔ وہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، بغیر اس تمیز کے آئے انسان ہونے کے، انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، رحمدلی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن پتھر برساتے تو حضور ان کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بات مانتا حضور کو سب کو شکم کرتی، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کے پیٹ میں چھرا ٹھوک دوں، اس سے مار کو قتل کر دوں۔ جب آپ کو سب کو شکم کرتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے
نہیں کر سکتا، آپ کی عزت و نموز میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھایا، فرمایا مانگو کچھ نہ کرو، ہم ہدایت کی دعا کر دیتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما دیتا۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ کی ماں نے کلمہ کر دیا، وہ شکل پر اسلام ہو گئی۔ حضرات گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اذیت دیتے ہیں کفار تو اسرافیل آتے ہیں، حضور اجازت دیں کہ رب ان پہاڑوں کو حکم دے دیں یہ اس بستی کو پیس کر رکھ دیں، یہ طائف کی بستی چکنا چور ہو جائے، یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں، یہ آپ کو پتھر مارتے ہیں، یہ دیوانے نوجوان لڑکے آپ کے پیچھے بھگاتے ہیں، اے آقا آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ اجازت تو دیں۔ حضور نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور نے فرمایا اسرافیل جا میرے رب کی بارگاہ میں کہہ دے مولا تم نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں اس قوم کے لیے زحمت نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا۔ اللہ اکبر، کیا مہربانی ہے، کیا شفقت ہے، کیا رحمت ہے، کیا حضور کی نگاہ عنایت ہے۔ کافروں پر جو اتنا مہربان ہے وہ اپنے غلاموں پر کتنا مہربان ہوں گے، جو دشمنوں کے ساتھ اتنا شفیق ہے وہ آقا اپنی امت پر کتنا شفیق ہوں گے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو فرمایا نا کہ یہ دشمنوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے۔ اگر دشمن کی بیٹی آئے سر سے ننگی ہو، آقا کریم اپنی کمری اٹھا کر عطا فرما دے، فرمایا سیاپا اس کا سر ڈھانپ دو، میں مصطفیٰ کسی بچی کے سر کو ننگا دیکھنا برداشت نہیں کرے گا۔ بے شک بچی ہے، کافر کی ہے، پر ہے تو بچی ہے۔ آئے انسان ہونے کے حضور نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا ہے، مگر یہ جس حوالے سے میں بات عرض کرنے والا تھا کہ محرم الحرام میں حضور کے جس خان وعدہ کے ساتھ ظلم و ستم کی المناک، دردناک، افسوسناک داستان قائم کی گئی، نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے اقتدار کی ہوس میں، پیسے کی لالچ میں، عہدے اور منصب کے لالچ کے اندر، دراہم و دنانیر کی اس ہوس کے اندر، حرص کے اندر، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ آگے ہے کون، آگے خانواد رسول ہے، آگے نواز رسول ہے، آگے حضور کے جگر پارے ہیں، آگے سرکار کے شہزادے ہیں جن کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں، جن کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا ہے، جن کے چہروں کو حضور نے چوما ہے، جن کو رخساروں کو حضور نے پیا آنگوشے دیے ہیں، جن کو حضور نے اپنی زبان چسائی ہے، پر انہوں نے اقتدار کے ہوس کے اندر اندھے ہو کر انہوں نے حلہ بول دیا، پورے خانواد اہل بیت کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حضرات گرامی، یہ اتنا بڑا ظلم تھا اور یہ اتنا بڑی ظلم بھری داستان تھی کہ چشم فلک نے کبھی یہ نظارہ نہ کیا تھا، چرند و پرند نے کبھی نہ دیکھا تھا، حیوانات نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب یہ منظر دیکھا تو آسمان بھی رونے لگا، جب یہ منظر دیکھا تو زمین بھی رونے لگی، زمین سے بھی خون برسنا نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، آسمان سے بھی خون برس رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتلین حسین کا یا خانواد نبوت کے قاتلین کا جو انجام کیا اور ان کی جو گرفت کی، ان کو جو رب نے پکڑا، بڑے غضبناک طریقے سے پکڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو انہیں دنیا کے اندر پکڑانا اور انہیں اس طرح سزا سے دوچار کیا، آخرت کی سزا، آخرت کا عذاب تو اس سے دگنا چگنا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، یعنی دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور آخرت کا عذاب تو اہانت ناک ہے، دردناک ہے، اذیت ناک ہے، وہ تو برداشت سے بھی باہر ہے۔ حضرات گرامی، یزید کے متعلق آتا ہے 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ کربلا بپا ہوا، صرف 3 سال کے بعد 64 ہجری میں حضرت سیدہ ام المصائب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، اے یزید، جس سلطنت اور حکومت کی خاطر تو نے خانواد رسول کو اجاڑ دیا ہے، تو نے حضور کے جگر پاروں کو شہید کر دیا ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہ تیری سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، تیری اولاد ہوگی تجھ پر لعنت کرے گی، تیرے اپنے ہوں گے اور تیری حکومت و سلطنت کے تباہ و بربادی کا ذریعہ اور سبب بنے گے، اور یہ تو سلطنت اور یہ تو حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکے گا، اس کے مزے اور اس کی جو لذتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھا سکے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد تیرا انجام
خراب ہوگا، تیرا انجام برباد ہوگا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یہ بددعا دی یزید کو، اور ہوا بھی اسی طرح۔ صرف 3 سال کے عرصے کے بعد یزید کو لکوے کی بیماری ہوئی، اور اسی لکوے کی بیماری کے اندر تڑپ رہا تھا، العطش کر رہا تھا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جب اس کے وزیر، گورنر، غلام، نوکر جا کر دوڑے پانی لاتے اور پانی اس کے منہ میں ڈالتے تو کہتے ہیں ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اتر سکتا تھا۔ اسی طرح العطش ہائے پیاس کرتے کرتے جہنم نصیب ہو گیا۔ اللہ نے یزید کو اس طرح جہنم نصیب کروایا۔ پھر اسی طرح عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد، جس کا یہ پورا کارنامہ تھا کربلا کی سرزمین پر خانوادہ اہل بیت کو شہید کرنا اور انہیں معاذ اللہ اس طرح اذیت ناک تکلیفیں دینا، سزائیں دینا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنا، پر وہ تو صفحہ ہستی سے نہیں مٹے۔ ان کا آج بھی نام جو ہے وہ 4 نام عالم میں روشن ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا، ابن زیاد کا نام مٹ گیا، مختار ثقفی کو رب نے مسلط کر دیا۔ ابن زیاد کے ساتھ بہت بڑی اس کی جنگ ہوئی، ابن زیاد کے سپاہی فوجی اس نے مار ڈالے، جہنم نصیب کر دیے۔ ابن زیاد پکڑا گیا، آخر کے اندر اسے بھی اس نے جہنم نصیب کر دیا۔ اسی طرح پھر عمر بن سعد، یہ جو سپہ سالار تھا یزید کی فوج کا، عمر بن سعد کو جب مختار ثقفی نے گرفتار کروایا تو یہ چھپ گیا گھر کے اندر، اس کا بیٹا پکڑا گیا، اس کا نام حفظ تھا۔ وہ اس کا بیٹا آیا، جب اس کا بیٹا آیا حفظ بن عمر، تو مختار ثقفی نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا باپ جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، اب وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تسبیح و تعلیل کر رہا ہے، باہر بھی نہیں آتا، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اب وہ نیک بن گیا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا تیرے باپ کو ابھی اللہ اللہ کرنا یاد آیا ہے، تسبیح و تعلیل ابھی یاد آئی ہے؟ جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، خانوادہ نبوت کو پیاسا اور بھوکا شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت تیرے باپ نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، وہ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ فوج کو بھیجا، کہا کہ اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ عمر بن سعد گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار ثقفی نے کہا کہ اے عمر، اب تیرے بیٹے حفظ کو تیرے سامنے ہی قتل کیا جائے گا، جہنم نصیب کیا جائے گا۔ اس نے کہا میرا بیٹا نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، مجھے مار دو، مجھے قتل کر دو، لیکن میرے بیٹے حفظ کو چھوڑ دو۔ تو مختار ثقفی نے کہا عمر بن سعد تجھ پر کروڑوں لعنتیں ہوں، جب حسین کے بیٹے علی اکبر کو تو نے شہید کرایا تھا، اس وقت تجھے حسین کا بیٹا تیرے بیٹے سے زیادہ اچھا نظر نہیں آیا تھا، زیادہ خوبصورت نظر نہیں آیا تھا، زیادہ نیک نظر نہیں آیا تھا؟ اب تیرا بیٹا تجھے یاد آ رہا ہے، حسین کا بیٹا علی اکبر تجھے یاد نہ آیا؟ علی اصغر کو تم نے شہید کرایا اور محمد کو شہید کرایا، بتاؤ اس وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اب تو اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ جلادوں کو کہا کہ جلدی کرو، عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کرو۔ پھر جب پکڑ کر لایا گیا تو مختار ثقفی نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ دیے گئے، کہا اس کے پاؤں کاٹو، پاؤں کاٹ دیے گئے، کہا اس کے کان کاٹو، کان کاٹ دیے گئے، اس کی ناک کاٹو، ناک کاٹ دی گئی، اس کی آنکھیں نکالو، آنکھیں نکال دی گئی۔ یہ طرح طرح کی سزائیں دینے کے بعد کہا اس کی لاش کو پھینک دو، لاش پھینک دی، کہا اب گھوڑے دوڑاؤ، لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ شمر کی لاش کا چکنا چکنا ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، بالکل وہ زمین کے برابر ہو گیا۔ تو پھر مختار ثقفی نے کہا اب شمر کی لاش کو جو ہے جلا دو، آگ لگا دو۔ یہ وہ ہے بدبخت ملعون انسان جس نے نواز رسول کے جسم پر سینکڑوں جو ہے وہ زخم آئے ہیں نیزے، اس نے خانوادہ رسول پر بڑے مظالم کیے، بڑی ان پر تکلیفیں ڈھائیں اور بڑے ان پر ظلم ڈھائے۔ اسی طرح ایک ایک کو چن چن کر مختار ثقفی نے جو ہے وہ جہنم نصیب کیا۔ اللہ کے گرامی قاتلین حسین کا انجام بہت برا ہوا، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے، کما تو دین و تدارو، جیسا کرو گے ویسا کیے جاؤ گے۔ ظلم کا انجام بہت برا ہے۔ یہ یزید کی فوج کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا مختار ثقفی نے کیا، یہ امام علی مقام اور خانوادہ رسول علی نبینا علیہ السلام کے طرف سے ایک سزا تھی، ایک گرفت تھی۔ کاش کہ یزیدی
اور یزید کے پیروکار اس چیز کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں دیر سے پکڑتا ہوں لیکن سخت پکڑتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں تو پھر میری پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، نہ کوئی چھوٹ سکتا ہے، اس لیے کہ میری پکڑ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ